وہ جو شب برات کہتے ہیں وہ 15ویں شعبان کو، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ روزوں کا ثبوت ہے، نہ نمازوں کا ثبوت ہے، نہ رات میں جا کر کے قبر پر طرح طرح کی حرکتیں کرنے کا کوئی ثبوت ہے، اس طریقے کی کسی بھی حرکت کا ثبوت موجود نہیں، نہ روزے کا، نہ اس رات نماز کا، نہ جاگنے کا، نہ قبروں پر جانے کا، اور بڑے دھڑلے کے ساتھ منایا جاتا ہے شب برات کے نام سے۔ اور انہی آیات سے استدلال کیا جاتا ہے، یہ جو سورۃ دخان میں حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے قرآن حکیم کو اسی رات میں نازل کیا ہے، گویا رمضان ہے قرآن کی وجہ سے، پورا کریڈٹ قرآن کے حق میں جاتا ہے، یہ اسی رات نازل ہوا، لہذا اس رات کی فضیلت جانتے ہیں 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ اگر یہ رات کسی کو مل گئی تو اسے ملٹیپلائی کر لیجئے، کتنے مہینوں کی عبادت کا ثواب مل گیا۔ شرط یہ ہے کہ وہ اس رات کو پالیں۔ بڑے مبارک ہیں وہ لوگ جو یکسو ہو گئے ہیں اللہ کی طرف، اور کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف یکسو ہو کر کے اس رات کو پائیں، اور خاص طور سے نوجوان اگر اس طریقے کی کوششیں کریں تو وہ قابل تحسین ہے، قابل مبارکباد ہے۔ تو اس رات کو جس نے پا لیا در حقیقت اس نے 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب پا لیا۔ اور بتایا گیا کہ اس رات کو بہت بڑے بڑے فیصلے ہوتے سال بھر کے لیے، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ میکائیل کو پوری لسٹ دے دی جاتی ہے، کس آدمی کو کتنا دینا ہے، کتنی روزی دینی، کتنا پیسہ دینا ہے، کس دن کتنا اس کو ملنا ہے، وہ سب لکھ دیا جاتا ہے، کس آدمی کو کس دن مرنا ہے، اگلا رمضان کس کو نہیں دیکھنا ہے، پوری لسٹ حضرت ملک الموت کو تھما دی جاتی ہے، جتنے لوگ ہیں یہ اگلے سال نہیں رہیں گے، لسٹ دے دی گئی، کس کو کتنی روزی ملنی ہے یہ پوری لسٹ دے دی گئی، ان کو اتنا ملنا ہے، ان کو اتنا ملنا ہے، ان کو اتنا ملنا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اور ہر فیصلہ حکیمانہ ہوتا ہے۔ تو بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں، یہ کوئی معمولی رات نہیں ہے، اور فرشتے آتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح، حضرت روح الامین آتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ حضرت روح الامین تو اسی رات کو تو لے کر اترے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن حکیم، جس رات اترے تھے اس رات کے اندر جب تک قیامت نہیں آ جاتی اس رات کے اندر برابر اترتے رہیں گے۔ وہ ایک رات ہے، اب وہ گڑبڑ ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایگزیکٹ بتا دیا گیا تھا کہ کون سی رات ہے، 21ویں ہے کہ 23ویں ہے کہ 25ویں ہے کہ 27ویں ہے کہ 29ویں ہے، بتا دیا گیا تھا۔ وہی بتانے کے لیے آپ نکلے تھے، دیکھا کہ 2 آدمی آپس میں جھگڑ رہے ہیں، فَتَلَاحَ رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، 2 مسلمان لڑ رہے تھے، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیز بھلا دی گئی، ذہن سے نکال دی گئی۔ اب وہ دونوں آدمی پوچھ رہے اللہ کے رسول لگتا ہے کچھ بتانے کے لیے آپ نکلے تھے، ارے کہا کہ مجھے لیلۃ القدر کا ایگزیکٹ ٹائم بتا دیا گیا تھا، وہ کون سی رات ہے، 21ویں 23ویں 25ویں کون سی رات وہ بتا دی گئی، وہ بتانے کے لیے نکلا تھا، لیکن یہ تم دونوں جو جھگڑ رہے تھے نا، جھگڑے کی وجہ سے میرے ذہن سے وہ بات نکال دی گئی، اب 5 ٹاکرا تم اسے تلاش کرو۔ دیکھو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا آپسی جھگڑا یہ صرف ان کا آپسی جھگڑا نہیں ہے، بلکہ اس کا اثر دین کے اوپر پڑتا ہے۔ مسلمانوں کی آپسی لڑائی کا اثر صرف انہی تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس کا اثر دین تک ممتد ہو جاتا ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں، اب یہ 5 ٹاکراتیں ہمیں جاگنی ہے، اور 5 ٹاکراتوں میں اس رات کو پکڑنا ہے۔ جو پکڑ لے گیا، جس کو وہ رات مل گئی، پوری رات سلامتی کی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لیے ہوئے سلام کرتے ہوئے گزرتے ہیں، اور جس کے سامنے سے گزر گئے اور وہ ٹاکرات کی تلاش میں ہے، سمجھو اس کو وہ رات مل گئی، اور یہ معاملہ صبح تک رہتا ہے، حتی مطلع الفجر، صبح تک رہتا ہے۔ اور جیسے صبح کاذب ختم ہوئی، صبح صادق ہوئی کہ وہ لوگ نکل جاتے ہیں، صبح تک رہتے ہیں۔